السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے سمیرہ شریف طور کا محبت دنک رنگ اوڑھ کر۔ ہماری رائٹر کی پرمیشن سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی رائٹر کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس ناول کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ عظمت دیکھیں، وہ شاذر کھڑا ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلے تو کمال صاحب کی نظریں مسلسل شاذر کو تلاش کر رہی تھیں۔ آخرکار انہوں نے اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہی وہیں سے ہاتھ ہلایا اور ساتھ ہی گھر والوں کو بھی مطلع کیا۔ دونوں بہنوں نے بھی اسی جانب دیکھا جدھر کمال صاحب نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں موجود شخص ہاتھ ہلا کر ان سب کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ مشال کی ساری حسیات آنکھوں میں سمٹ آئیں۔ پورے 15 سال بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس نک چڑھے اور جگڑالو سے شاذر کو، جس کا سارا غصہ مشال اور چچا کو دیکھ کر محبت میں بدل جاتا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں چند لمحے پہلے بجلیاں سی برس رہی ہوتی تھیں، یکدم ان میں محبت کی ان گنت قندیلیں روشن ہو جاتی تھیں، اور زبان جو شعلہ برسا رہی ہوتی تھیں فوراً پھول بکھیرنے لگتی تھیں۔ وہ سب جیسے ہی اس کے پاس پہنچے، شاذر فوراً آگے بڑھ کر چچا کے گلے لگ گیا۔ یقین کریں چچا جان، ساری رات نیند نہیں آئی۔ جیسے ہی آنکھ لگتی فوراً آپ کی آمد کے خیال سے نیند ہی آنکھوں سے اڑ جاتی۔ یہاں آپ کا انتظار کرتے قیامت کے پل گزرے ہیں۔ وہ چچا کمال کے گلے لگا ہوا تھا۔ عظمت بیگم اور عبیشہ دلچسپ نظروں سے اس ہوبرو بندے کو پاپا کے ساتھ چمٹا دیکھ رہی تھیں، جبکہ وہ ویسے ہی سرسری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ مردانہ قد کاٹ، چوڑا سینہ، لمبا قد، گندمی رنگت، خوبصورت مردانہ نین نقش سے مزین چہرہ، کالی سیاہ گہری آنکھیں اور اس بھرپور وجاہت سے مزین سراپے پر موجود گرے پینٹ اور گہری داڑھی دار گرے ہی شرٹ تھی۔ چچا کے گلے لگے شاذر نے بھی اپنی اس انگریزی لک دیتی کزن کا جائزہ لیا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بجلیاں ہی بجلیاں کوننے لگی تھیں۔ آنکھوں میں واضح وحشت و بربریت اتر آئی تھی۔ چہرے پر ایک دم سرد مہری چھانے لگی۔ اپنی غیظ و غضب، غم و غصے، نخوت و جابریت والی نیچر کا مظاہرہ کرنے سے بامشکل خود کو روک پایا تھا۔ مصلحتاً وہ چچا کمال سے علیحدہ ہو کر چچی کی طرف جھک گیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ عظمت بیگم تو شاذر کو دیکھ کر حیران تھیں۔ وہ بھی تقریباً 15 سال بعد اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ والا ہوبرو سا شاذر اس نخریلے، ہر وقت غصہ ناک پر چڑھائے رکھنے والے شاذر سے بالکل مختلف تھا۔ انہیں ایک دم شوہر کا فیصلہ بہت پسند آیا۔ وہ جو برطانیہ سے آتے ہوئے دل ہی دل میں خائف تھیں، اب شاذر کو دیکھ لینے کے بعد بہت مطمئن ہو گئی تھیں۔ فوراً آگے بڑھ کر شاذر کے سر پر پیار کیا اور ساتھ ہی فراخ کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا۔ کمال، آپ واقعی سچ کہتے تھے، یہ شاذر تو بالکل ہی بدل گیا ہے۔ اس انمول خوشی کا اظہار عظمت بیگم کے پورے وجود سے ہو رہا تھا۔ کمال صاحب نے ستائشی نظروں سے شاذر کو دیکھا جو اب عبیشہ اور مشال پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ شاذر بیٹا، ان سے ملو، یہ عبیشہ ہے اور یہ مشال۔ انہوں نے دائیں کھڑی دونوں صاحبزادیوں کا تعارف کروایا تو اس نے ایک دم ہونٹ بھینچ لیے۔ السلام علیکم شاذر بھائی۔ عبیشہ نے فوراً آگے بڑھ کر سلام کیا۔ اس نے دونوں کی جانب دیکھا۔ کس قدر تضاد تھا دونوں بہنوں میں، ظاہری حلیے دونوں کے کس قدر مختلف تھے۔ عبیشہ وائٹ گاؤن میں ملبوس تھی جس نے اس کے سارے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سر پر موجود اسکارف اسے بہت معصوم ظاہر کر رہا تھا، جبکہ مشال پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کھلے بال جو اس کے ارد گرد پھیلتے اس کے نمایاں ہوتے نسوانی قد و خال کو ڈھانپ رہے تھے۔ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے رخسار کے ارد گرد جھول رہی تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ چونک سا گیا۔ ایسا کچھ ضرور تھا۔ باغور دیکھا اور محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی نظریں محسوس کر کے آگے بڑھی۔ ہیلو۔ اپنا مرمری ہاتھ اس نے شاذر کی جانب بڑھایا۔ شاذر کو یوں محسوس ہوا
جیسے اس نے اس کے منہ پر تماچا کھینچ مارا ہو۔ کہاں اس کے خاندان کی عورتیں شرم و حیا کا پیکر تھیں، ڈکی چھپی رہنے والی، اپنے پندار کی حفاظت کرنے والی، نظریں جھکا کر مرد سے کلام کرنے والی، اور کہاں یہ مشال؟ اس کی رگیں تن گئی، غیرت مند خون تیزی سے دوڑنے لگا۔ ہیلو، اس کے ہاتھ کو یکسر نظر انداز کر کے اسے مصلحتاً اپنے مزاج کے برخلاف اپنے جارحانہ، انتقامانہ، اشتعال انگیز رد عمل کو کنٹرول کرنا پڑا تھا۔ اس کا لحاظ و مروت آڑے آ گیا۔ چچا کی خاطر وہ اسے جواب دینے پر مجبور تھا۔ اگر وہ لوگ یہاں نہ ہوتے تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالتا۔ وہ اس درجۂ بیزار کن خشک انداز اور کھردرے لب و لہجے پر ششد رہ گئی تھی۔ بھلا کب کسی نے اس کے کسی عمل پر یوں رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا؟ وہ تو صرف سنانے کے لیے ہی تھی۔ آج جو یوں کسی نے بیچ چوراہے پر یوں سلوک کیا تھا تو وہ بھڑک اٹھی، ہیتک ذلت اور احساس توہین سے لمحہ بھر کو سن کھڑی رہی۔ شاہزر نے پتھر کھینچ مارے تھے۔ اس درجے سرد مہری، بیگانگی، اجنبیت اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ایک غسیلی نظر اس منتقمانہ و جارحانہ وجود پر ڈال کر وہ اپنا ہاتھ گرا کر دوسری طرف رخ موڑ کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اف، اس قدر انسلٹ! اپنی کن پٹیوں کو سہلانے لگی۔ نہیں تو اندر ایک لاوا بھڑکنے لگا تھا جس کی روح میں سب کچھ بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مائی فٹ! نحوت غرور سے سوچتی اسے دل ہی دل میں سنانے لگی۔ گو ٹو ہیل! اپنے انتقام کے لیے ابھرتے دل کو آخری لفظ کہہ کر اس نے تسلی دی۔ آئیں چچا جان۔ وہ سامان اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا تھا۔ اس نے ماما پاپا اور ابیشا کی تقلید میں اس کے پیچھے گاڑی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ گاڑی میں اندر بیٹھنے سے پہلے تو ایک لمحہ کو اس کا دل چاہا کہ وہ اس خود سر غیظ و غضب کے پیکر کو گاڑی سمیت آگ لگا کر راکھ کر دے۔ مجھے کیا، میری بلا سے، مجھے کون سا ساری عمر یہاں رہنا ہوگا، چند دن رہوں گی اور پھر واپس چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے اندر کے دمکتے اعلاؤ کو ٹھنڈا اور پرسکون کرنے کی غرض سے اپنا دھیان بٹانے کو سوچنے لگی۔ یہ آج بھی ویسے ہی جنگلی، وحشی اور بد تہذیب ہے، مرنے مارنے کو بالکل تیار۔ خیال تھا کہ کچھ بدل گیا ہوگا، ظاہری شخصیت کے ساتھ ساتھ باطن بھی اثر انداز ہوا ہوگا۔ شاید یہ بے وقوف بھی اندر سے بدلا ہوگا، پرانے خیالات اور دقیانوسیت بدلی ہوگی تو ان دیہاتیوں کو بھی تہذیب آئی ہوگی۔ لیکن افسوس، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی ہے، چاند ستاروں اور کہکشاؤں کی باتیں کرتی ہے، لیکن یہ دیہاتی اب بھی اسی کنارے پر ہے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بہت نیگیٹو ہو کر سوچ رہی تھی۔ پاپا اس سے پاکستانی افیئرز کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ ماما اور ابیشا بھی ادھر ہی متوجہ تھیں۔ وہ بے دلی سے باہر دیکھتی رہی۔ رات کے اندھیرے کی بدولت کچھ صاف مناظر نہیں تھے۔ وہ جلد ہی بور ہو گئی۔ شولڈر بیگ سے ببل نکال کر منہ میں ڈالی اور واک مین کانوں سے لگا کر مائیکل جیکسن کو سننے لگی۔ سارے سفر میں وہ یہی کام کرتی آئی تھی۔ ماما پاپا کو اس کی پرواہ نہیں تھی اور اسے ان کی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہزر نے گاڑی ایک چھوٹے سے فلیٹ کے سامنے روک دی۔ 2 کمروں، ایک کچن اور ڈائننگ روم پر مشتمل یہ چھوٹا سا فلیٹ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ وہ دلچسپ نظروں سے فلیٹ کو دیکھتی رہی۔ سارا فلیٹ اچھی طرح دیکھ کر وہ بے یقین تھی کہ یہ خوبصورت ڈیکوریٹڈ سا فلیٹ اس سڑیل اور نک چڑھے شخصیت کی ملکیت ہے۔ ڈائننگ روم میں بیٹھے دونوں کمروں اور ایک کچن کا کچھ نظارہ بخوبی ہو رہا تھا۔ برطانیہ سے پاکستان تک کی فلائٹ نے اسے کافی تھکا ڈالا تھا۔ وہ وہیں رکھے صوفوں میں سے ایک پر گر گئی۔ شاہزر نے اسے یوں گرنے پر عجیب نظروں سے دیکھا۔ السلام علیکم۔ وہ لگ بھگ 50-55 سال کی ایک سلیقہ منسی خاتون تھیں جو چائے کی ٹرے دھکیلتے ڈائننگ روم میں داخل ہو گئیں۔ آواز پر چونک کر وہ اس عورت کو دیکھنے لگی، بلکہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگی۔ یہ ماما خاتون کو دیکھ کر پاپا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ وہ مسکرا دیے۔ یاد کرو یہ کون ہے؟
آج کل خلاف توقع پاپا ماما کے تعلقات ان چند ماہ میں بہت خوشگوار ہو چکے تھے۔ وہ دونوں کو دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو سارا ہے، ماما نے کچھ دیر سوچنے کے بعد خوش ہو کر کہا، اور پھر اس کی طرف بڑھیں۔ وہ اور ابیشا بھی چونک گئیں۔ ابیشا تو بہت زیادہ نہیں، لیکن وہ خود انہیں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ انہی کے ہاتھوں تو وہ پل کر جوان ہوئی تھیں۔ وہ خود، ابیشا، شازر، اظہر بھیا اور حویلی کے باقی سارے بچے ان کے ہاتھوں ہی تو پروردہ تھے۔ حویلی میں ان کو شازر کی والدہ کے انتقال کے بعد ایک خاص مقام حاصل تھا۔ ملازمہ تو جیسے تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ بھی اٹھ اب بھی وہی طرز تخاطب استعمال کیا۔ انہوں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ ارے تم مشال ہو، کتنی بڑی ہو گئی ہے، کل تک تو بالکل چھوٹی سی تھی، اور آج ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، نظر ہی نہیں ٹھہر رہی۔ انہوں نے بے اختیار کہتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اسے لگا جیسے وہ برسوں بعد سیراب ہونے لگی ہے، جیسے کسی نے اس کے اندر دہکنے والے الاؤ پر اپنی محبت کے مہربان چھینٹے ڈال دیے ہوں۔ وہ اندر تک سیراب ہوتی گئی۔ یہی تو وہ لمس تھا جو وہ دیار غیر میں بھی اپنی ماں کی آغوش میں تلاش کرتی رہی تھی، لیکن اس کی ماما کو فرصت ہی کب تھی۔ انہیں یوں بچوں کو ساتھ چمٹا لپٹا کر پیار کرنا اچھا ہی کب لگتا تھا۔ وہ ماڈرن طرز کی پجارن تھیں اور خود کو گاؤں کے ماحول میں ان فٹ محسوس کرتی تھیں۔ چائے سے فارغ ہو کر وہ اور ابیشا آرام کی غرض سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ رات کافی بیت چکی تھی، تھکن کے مارے برا حال تھا۔ اس نے ابیشا کو اشارہ کیا تو وہ شازر سے پوچھنے لگی، شازر بھائی، ہم بہت تھک گئی ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، ہمیں کمرہ بتا دیں تاکہ ریلیکس ہو جائیں۔ اماں، آپ انہیں میرا کمرہ سیٹ کر دیں اور چچا چچی کے لیے دوسرا۔ ابیشا کی بات پر اس نے فوراً سارا ماں کو کہا، تو کیا ہم دونوں ایک ہی کمرے میں ٹھہریں گی؟ اماں جانے لگیں تو وہ درمیان میں ہی بول اٹھی۔ جواباً شازر نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئیں۔ اجڑ، جاہل، بدتمیز انسان، یوں گھورتا ہے جیسے کبھی کوئی لڑکی ہی نہیں دیکھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ مجبوری ہے، یہ میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے، 2 کمروں پر مشتمل۔ اب اس چھوٹے سے فلیٹ میں آپ کے لیے ایک علیحدہ کمرہ افورڈ کرنے سے تو رہا۔ بظاہر بات مذاق کے رنگ میں کہی گئی تھی، لیکن وہ اسے اندر تک سلگا گئی۔ اس سادہ سی بات پر چھپا طنز اور بیزاری اسے اچھی طرح محسوس ہو گئی تھی۔ پاپا، ہمیں اس پھٹیچر گھر میں ٹھہرنا تھا کیا؟ آپ کسی ہوٹل میں انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ وہ براہ راست پاپا سے مخاطب تھی۔ دونوں میاں بیوی کو مشال کی یہ دیدہ دلیری ایک آنکھ نہ بھائی۔ مشال میں تو اس وقت مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ دونوں یہ تلخ گونٹ پی گئے۔ شازر کا تو اور بھی برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بد تہذیب منہ پھٹ لڑکی کو 1 منٹ کے اندر ہی درست کر دے یا پھر نظروں سے دور کر دے۔ مشی، موقع اور وقت کی نزاکت کا احساس کر لیا کرو۔ جاؤ، دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں ٹھہر جاؤ، رات ہی تو گزارنی ہے، اور پھر کل ہم گاؤں روانہ ہو جائیں گے، پاپا نے تحمل سے کہا۔ ان کی بات غور طلب تھی۔ واقعی رات ہی تو گزارنی تھی، اور پھر کل اس شخص سے دور ہو جائے گی، اس سے کیا فرق پڑتا تھا، وہ چاہے کچھ بھی کہے اور سوچے۔ شازر بیٹا، تم کوئی اور گھر کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ میرا مطلب ہے کھلا وسیع، اب تو تمہیں اس کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اسے اندر کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر پاپا نے پوچھا۔ جی چچا جان، میں بھی سوچ رہا ہوں، ویسے بھی گورنمنٹ کی جاب سے مجھے سول ایریا میں رہائش کے لیے بنگلہ مل رہا ہے، سوچ رہا ہوں واپسی پر وہیں شفٹ ہو جاؤں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے کانوں میں بھی شازر کے الفاظ پڑ گئے تھے۔ وہ دھیان دیے بغیر کمرے میں داخل ہو کر جائزہ لینے لگی۔ کمرہ بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ والز، ڈیکوریشن اور پینٹنگ بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو تھیں۔ اس نے چند منٹ پہلے اس فلیٹ کو پھٹیچر کہا تھا، لیکن اس وقت کمرے کی سجاوٹ، لوکیشن، فرنیچر اور پینٹنگ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستائش ہی ستائش ابھر آئی۔ اس کے ذوق کا ہر سامان کمرے میں موجود تھا۔ ویسے اس بد دماغ کا ذوق بہت اچھا ہے۔ ابیشا بات لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ صحرائے بغیر نہ رہی۔ مشال کی بات سن کر وہ ہنس دی۔
کمرہ کیا، وہ تو خود بھی بہت زبردست ہے. میں نے پورے ہوش و حواس میں پہلی دفعہ انہیں دیکھا ہے، لیکن سچ کہتی ہوں ان جیسا چارمنگ، ہینڈسم اور ڈیسنٹ مرد میں نے پورے برطانیہ میں کہیں نہیں دیکھا. اوہ ہو، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی نشہ چڑھ گیا ہے موصوف کا. اس نے طنز کیا. مجھے تو بہت پسند آئے ہیں. کیا آپ کو اچھے نہیں لگے؟ صرف شکل و صورت ہی تو ہے اس میں، اور ہے کیا. بات کرنے کا طریقہ دیکھا تم نے؟ یوں جیسے دنیا اس کی ٹھوکر میں ہو. اب پھر اس کا ذکر کرتے کرتے اس کے منہ میں کرواہٹ ہی کرواہٹ گل گئی. ایسا کئی برسوں سے ہو رہا تھا. آپی، ایمان سے آپ زیادتی کر رہی ہیں. اتنے اچھے ہیں وہ، اتنا پاورفل سٹائل ہے بات کرنے کا. اگر آپ کی فرینڈز انہیں دیکھ لیں تو سچ مچ دیوانی ہو جائیں. فورن مرد کیا ہیں بھلا، ان کے آگے یوں ہی نہیں وہ گوڑی چٹی میمیں ان ایشیائی مردوں پر مرتی ہیں. بال سیٹ کر کے ڈھیلی ڈالی شلوار قمیض میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی. وہ کوئی جواب دیے بغیر چند لمحے یک ٹک اس کے چہرے پر رقصاں معصومیت کو دیکھتی رہی. پھر جب اس کے اندر کا موسم عجیب و غریب ہونے لگا تو بیگ سے اپنے کپڑے نکال کر وہ باتھ روم میں گھس گئی. کافی دیر لگا کر نہا کر جب باہر نکلی تو عبیشہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی. وہ یکدم بور ہو گئی. اس کی نیند پر لعنت بیچتی ہوئی بالوں میں برش پھیرنے لگی. ساتھ ساتھ کمرے میں مالکانہ حقوق کا بھی استعمال کیا. ٹیبل پر دھڑی پرفیوم کی شیشی دیکھنے لگی. کلون واقعی ایک زبردست کلون تھا. اس کی خوشبو سونگھتے اس نے فراخ دلی سے خود پر اور پھر کمرے میں اسپرے کیا. کیا یاد کرے گا بیچارہ. وارڈروب کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرا رہی تھی. ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد اس پر شاذر کی نفیس اور باذوق طبیعت کھل کر سامنے آ گئی تھی. ہر چیز اس کی نفاست پسندی کو ظاہر کر رہی تھی. پنکھا تیز کر کے وہ دوسری طرف رکھے ریک میں موجود اسٹیریو کا جائزہ لینے لگی. وہ کشن پر بیٹھ گئی. چند ایک کیسٹ الٹ پلٹ کر کر جائزہ لینے کے بعد اس نے ایک اٹھا کر لگا دی. سارے ماحول میں مغنیہ کی آواز گونجنے لگی. او مائی گاڈ. اسٹیریو آف کر کے اس نے اپنا سر تھام لیا. واقعی موصوف کا تعلق مغلیائی خاندان کے اکبر بادشاہ سے ضرور رہا ہوگا. ویسا ہی عاشق مزاج اور ظالم اور جابر. اس نے اس پر مزید کمنٹس پاس کیے. اکبر کے بارے میں تو تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ بہت عیش پسند و میں نوش تھا. اس کے تو حرم میں عورتوں کا جم گٹا لگا رہتا تھا. ناچ گانے کا شوقین، اور یہ شخص تو کافی خشک مزاج لگتا ہے. یہ پھر اکبر سے کیسے ملتا ہے؟ البتہ ہٹلر یا ہلاکو خان سے ضرور کوئی تعلق رہا ہوگا. اس جیسا ہی منتقمانہ مزاج کا حامل. وہ خود ہی شازر کے بارے میں قیاسی آرائیاں کر رہی تھی اور خود ہی تردید. پھر وہ خود ہی مسکراتی رہی. البتہ بور اور بیزار شخص ہے. یک بعد دیگرے اس نے اس کی سب کیسٹس کا جائزہ لے ڈالا. کوئی بھی کیسٹ اس کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھی. اسٹوڈیو کی طرف سے نا امید ہو کر وہ ریک کی دوسری طرف رکھی ان گنت کتابیں دیکھنے لگیں. ساری کی ساری کتابیں اس کی دلچسپی کے مطابق تھیں، خاص طور پر ادب سے متعلق. ابن انشا کے سفر نامے، منشی پریم چند کی کتابیں. پاپا نے بھی ایسی کئی کتابیں برطانیہ میں جمع کر رکھی تھیں. اکثر پاکستانی فیملیز ان کے ہاں کتابوں کی شوقین آتی جاتی رہتی تھیں. دنیا بھر کا بہترین ادب ان کی لائبریری میں موجود تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ 15 سال دیار غیر میں گزارنے کے باوجود نہ خود اپنی مٹی پاکستانی روایات اور اسلامی اقتدار کو بھولے تھے اور نہ ہی اپنی اولاد کو بھولنے دیا تھا، جبکہ وہ دنستہ ہر وہ کام کر جاتی تھی جس سے پاپا ماما کو تکلیف پہنچے. پاپا نے دونوں بیٹیوں کو بہترین اردو سکھائی تھی. پاکستانی کلچر کے بارے میں ہر طرح کی معلومات ازبر کروا دیں. جب وہ برطانیہ گئے تھے تو وہ صرف 10 سال کی نوخیز لڑکی تھی، لیکن اسے یہاں پاکستان میں گزارا بچپن زندگی کے وہ سنہری 10 سال آج بھی ازبر تھے. ایک ایک بات، ایک ایک واقعہ ذہن کی اسکرین پر تازہ تھا، جیسے وہ کل ہی کی تو بات ہو. لیکن درمیان میں 15 سالوں کا عرصہ محیط تھا. 1 2 یا 5 سالوں کا نہیں، پورے 15 سالوں کا. ان گزرے ماہ سال نے اس کی شخصیت کو سر سے پاؤں تک بدل ڈالا تھا. پاپا یعنی شاہ کمال کی کہانی بھی ان سب مردوں جیسی ہی تھی جو یورپین ممالک میں تعلیم کی غرض سے جاتے ہیں اور پھر وہیں شادی کر لیتے ہیں.
کمال صاحب بھی برطانیہ تعلیم کی خاطر گئے تھے اور عظمت بیگم سے شادی بھی اپنی پسند بلکہ محبت کی تھی۔ دونوں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت خوش برطانیہ سے پاکستان لوٹے تھے۔ روایتی والدین کی طرح شاہ کمال کے والدین نے چند اعتراضات کے بعد عصمت بیگم کو بہو کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں۔ پیچھے برطانیہ میں ان کا پورا مسلمان خاندان موجود ہے۔ چند سال گزارنے کے بعد عصمت بیگم کو گاؤں کے جارحانہ رسم و رواج طور طریقوں سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ گھر کے مکینوں کی موجودگی بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ وہ ویسی ہی آزاد اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھیں جیسے وہ برٹش فضاؤں میں گزارتی رہی تھیں۔ وقت اور حالات نے نیا رخ بدلا تو عصمت بیگم 2 بچیوں کی ماں بن گئیں، لیکن وہ کمال صاحب کو واپس برطانیہ چلنے پر آمادہ نہ کر سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ضد میں اضافہ ہوتا گیا۔ کچھ گاؤں کے حالات کافی بگڑ گئے تھے اور عصمت بیگم کے ہاتھ واپسی کا ایک معقول بہانہ آ گیا۔ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تو کمال صاحب کو اپنی بچیوں کے مستقبل کی فکر ستانے لگی۔